ایمان کی طاقت میں تو سب سے پہلی طاقت تو پھر یوسف کی ہے۔ کیسے جیل کی قید سے نکلنے سے انکار کرتے ہیں کہ میں نہیں نکلوں گا جب تک کہ میرے اوپر لگا ہوا الزام نہ دھلے۔ اللہ کے نبی نے از راہ عاجزی کہا کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو میں بلانے والوں کے ساتھ فوراً چل پڑتا۔ ایمان کی طاقت تو تھی ہی، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے رستے کے کام کرنے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بے داغ رکھیں گے نا، پھر ہی بات ہے، ورنہ تو لوگ آپ کے دھبے ٹٹولنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ بڑا خوبصورت لگتا ہے دور سے یہ کام، غلام پڑھا رہا ہے۔ آج یہاں امریکہ میں دیکھیے کتنے اسپیکرز ہیں ماشاءاللہ، ایک سے ایک بڑھ کر بردرز ہیں، انگلش کے اسپیکرز ہیں، ریورڈز ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے انڈو پاک کلچر میں دیکھیں تو اردو والے بہت سے ہیں۔ ظاہر یہ کام دیکھ کرنے والا لوگوں کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے واہ کیا بات ہے، کیونکہ لوگ ظاہری عزت دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں نے کبھی یہ بات سوچی کہ ایک چیز جو آپ کھلے روڈ پہ رکھ دیں تو لوگ کس کس نظر سے ان کو نہیں دیکھتے ہوں گے، کیا نہیں ہوگا؟ تو یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے جو اس بات پہ آپ کو جماتے رکھتی ہے کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایمان کی طاقت دکھے گی یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کو معاف کرنا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے بڑا آسان لگتا ہے، لیکن یہ اصل میں آسان نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دے، کہ جن بھائیوں نے ہماری زبان میں ان کی زندگی برباد کر دی، ان کو رول دیا، ان کو باپ کی محبت سے جدا کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، کیا وہ ان کو آسانی سے معاف کرتے؟ کل انہوں نے، اور اسی کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ لیجئے کہ جب انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ 21 سال سے دکھ دینے والے ساتھیوں کو، وہ لوگ جو ان کے اپنے ہی پیارے تھے، کیسے معاف کر دیا کہ جاؤ آج میں تمہیں ایسے ہی معاف کرتا ہوں جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کیا تھا۔ تو یہ ایمان ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر آپ بھی معاف کیجئے، آپ یہاں کسی کو بھی معاف کر رہے ہیں نا، اس کو پتہ چلے نہ چلے، اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی گناہ معاف کر کے آپ کو اپنے رستے میں آگے لے آئے گا۔